अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सातिया अफसाल। आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल-कुद्स डे क्या है और बरतानिया की हुकूमत ने इसे क्यों बैन किया है। अल-कुद्स डे 1979 से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ईरान में ख़ास तौर से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद उस वक्त रूहुल्लाह ख़ुमैनी की तरफ से ऐलान किया गया था कि हर साल ये इवेंट होना चाहिए, एक दिन ऐसा होना चाहिए हर साल का जहां पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं वो फ़लस्तीनियों के हक़ में एक मार्च निकालें, एक दिन सेलिब्रेट करें जहां पे पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि किस तरीके से तमाम मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और इज़राइल के और ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ हैं। 1979 से ये सिलसिला चलता आ रहा है। शाह ऑफ ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से आप देख रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में इसको जो रमज़ान का आखिरी जुमा होता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली हर साल रमज़ान के हिसाब से वो तारीख़ तब्दील होती रहती है। आपको बहुत से यूरोपीय कंट्रीज़ में भी ये प्रोटेस्ट्स नज़र आते हैं, ये मार्चेस नज़र आते हैं। कहीं पर आपको छोटे छोटे एहतजाज होते नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक में, और कहीं पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकलती है। और जैसे मैंने कहा कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है, जो इज़राइल की तरफ से अरसा एक हो चुका, लेकिन वहाँ पर जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, जो एट्रॉसिटीज़ हैं उनकी, वो मुसलसल जारी हैं। कितने लाखों फ़लस्तीनियों की औरतों और बच्चों समेत शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इज़राइल का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। सो इस हवाले से अवेयरनेस भी पैदा की जाती है, लोगों को भी बताया जाता है कि फ़लस्तीन एक ऐसा कॉज़ है मुसलमानों के लिए जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है और किस तरीके से तमाम मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अब अल-कुद्स जो है वो जेरूसलम के लिए एक अरबिक नेम है और ऑब्वियसली जेरूसलम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जूस के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी। और ये तीनों रिलीजन्स जो हैं वो इसको अपने लिए बहुत ही मुक़द्दस समझते हैं। लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त प्लान बन रहा है, जो इज़राइल का प्लान है ग्रेटर इज़राइल, और किस तरीके से हर चीज़ वो तबाही की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और कैसे वो गज़ा के बाद, वेस्ट बैंक के बाद बाकी जो ममालिक हैं उन पे भी कब्ज़ा करने का प्लान रखते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ममालिक उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस वजह से उनका हाथ कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले अगर आप अमेरिका सुपर पावर की बात कर लें, उसके बाद यूके में भी आपको ये सिलसिला उसी तरीके से नज़र आता है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या हुआ? बरतानिया जैसा मुल्क जहाँ पे बहुत आप कहते हैं कि जी सबसे पुरानी जमहूरियत है और हमेशा लेक्चर्स दिए जाते हैं पूरी दुनिया को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, वहाँ पे अल-कुद्स डे को या अल-कुद्स मार्च को बैन कर दिया गया। बैन करने वाली कोई और नहीं, उनकी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद, जो कि खुद एक मुसलमान खातून है। अब बहुत ज़्यादा उन पे तनकीद हो रही है कि जी शबाना महमूद खुद मुसलमान हैं तो कैसे इस कम्युनिटी को वो सपोर्ट नहीं कर रही। अब उनका पैगाम भी आया कि जी शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड अबाउट हर दिस डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जी कोई पब्लिक डिसऑर्डर ना क्रिएट हो जाए और वहाँ पे जो इस वक्त हालिया एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, को ईरान के सपोर्ट में लोग ना आ जाएं, वहाँ पे कोई नारेबाजी ना हो जाए, वहाँ पे कुछ ऐसा एहतजाज ना हो जाए जो कि उनको नागवार गुजरे या उनके आकाओं को नागवार गुजरे। और मैं आकाओं से मुराद इस वक्त किसकी है? जो ज़ायनिस्ट लॉबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब शबाना महमूद पे जब ये होम सेक्रेटरी नहीं भी बनी थी, या उससे पहले जब ये इलेक्शन इनका होना था, एक बाकायदा कैंपेन चल रही थी, तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा इज़राइल को सपोर्ट करती हैं। शबाना महमूद के बारे में मशहूर है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो बाकायदा इनको सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये इन रिटर्न जो है वो उनके मफादात के लिए काम कर रही हैं। और पूरी लेबर पार्टी पे अगर आप देखें ना तो ये इल्ज़ामात लगते हैं कि ये बहुत प्रो इज़राइल हैं और वहाँ पर
جو گریٹر اسرائیل کا پلان رکھنے والے حامی لوگ ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے مدد فراہم کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام ان کا حصہ ہیں یا اسی ایک لابی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ سو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس پہ اب پھر سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہ تنقید ہوئی تھی کہ شبانہ محمود نے کیوں ذکر نہیں کیا اسرائیل کی جو ایٹراسٹیز ہیں ان کا، کیوں فلسطینیوں کے حق میں کوئی بیان وہ نہیں دیتی ہیں، یو کے کی ہوم سیکریٹری ہیں، کیوں وہاں پہ مسلمانوں کو یہ کمیونٹی جو ہے احتجاج کرنا چاہتی ہے۔ القدس ڈے جو وہاں 2012 آنورڈز مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں منایا جا رہا ہے، اور 14 سال کے بعد اگر اس کو یہ سلسلہ روک رہا ہے کوئی یا اس کو کوئی بین کر رہا ہے تو وہ یو کے کی ہوم سیکریٹری شبانہ محمود ہیں، جنہوں نے کہا پولیس کی ریکویسٹ پہ میں کر رہی ہوں۔ اینڈ وی آل نو کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پولیس کی ریکویسٹ پہ ہو رہا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ کی اپنی حکومت کا فیصلہ ہے۔ سو اس پہ ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اگر یہ اقدامات اسی طریقے سے جاری رہے تو وہ جو دعوے ہیں برطانیہ کے فریڈم آف ایکسپریشن کے، ہیومن رائٹس کے، اور کہ جی شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ امریکہ اور اسرائیل کا اٹیک ہوتا ہے ایران پہ تو یو کے کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اپنی جو بیسز ہیں نا وہ نہیں دیں گے یو ایس اے کو۔ اچھا جی، بڑی تعریف ہوئی، چلیں یو کے کو تھوڑا ہوش آیا اور فائنلی انہوں نے کوئی ہوش کے ناخن لیے ہیں، کوئی اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، لیکن پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ہیوملیٹ کیا پبلکلی، جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر یو کے ان کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب نہیں ہم اپنی بیسز دینے کو تیار ہیں، لیکن اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ہیوملیٹ کیا کہ جی اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ وہ خیر الگ ڈیبیٹ ہے کہ یو ایس اے اور اسرائیل یہ جنگ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، اس پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یو کے اس وقت مکمل ان کی حکومت جو ہے وہ مکمل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو پرو اسرائیل ہیں، جو پرو زائنزم ہیں، اور جو ہر طریقے سے ایران کو اور فلسطین کے کاز کو دبانا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں بھی ایسا کوئی پلیٹ فارم مہیا نہیں کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کو یہ لگے کہ کوئی ایران کے حق میں اس وقت آواز نہ اٹھ جائے۔ ایسا خوف ہے، ایسا ڈر ہے کہ جو اسرائیلی ہیں وہ نہ ناراض ہو جائیں، جو اسرائیلیوں سے بھی بڑھ کے کہنا چاہیے کہ جو زائنسٹس ہیں، جو گریٹر اسرائیل کا خواب لے کر بیٹھے ہیں، وہ نہ ہم سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان تمام بڑے ممالک میں جو ان کی اکانومیز کنٹرول کرنے والی ہے وہ بھی زائنسٹ لابی ہے، انکلوڈنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ جو پورا کارپوریٹ ورلڈ آپ کو نظر آتا ہے وہ زائنسٹ لابی کے قبضے میں ہے۔ یو کے بھی کوئی ان سے الگ ملک نہیں ہے، یو کے کا بھی یہی حال ہے، وہاں پہ بھی سارے کا سارا یہ جو کنٹرول ہے یہ انہی زائنسٹس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنے انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے whether پرسنل اور پروفیشنل، ان تمام پولیٹیشنز کی مجبوری بن تو نہیں گئی، بنا لی ہے انہوں نے خود کہ یہ اس زائنسٹ لابی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ یو ایس اے کے اندر بھی دیکھیں تو اس وقت باقاعدہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی جو پولیٹیشنز ہیں whether ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، ان کو جو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے الیکشنز کے اندر وہ اسی لابی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اسرائیل کے جو ہے وہ اشاروں پر ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ زائنسٹ لابی کے اشاروں پر ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو فنڈز فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے الیکشن جو ہے باقاعدہ طور پہ اس میں لابنگ کی جاتی ہے تاکہ جب یہ عہدے پر آئیں، الیکشن جیت جائیں تو پھر یہ مکمل ان کی مٹھی میں ہوں، پھر یہ مکمل ان کے کنٹرول میں ہوں، اور وہ تمام فیصلے کریں جو وہ زائنسٹ لابی ان سے کروائے، وہ تمام فیصلے کریں جو کہ ان کے حق میں جائیں۔ سو یہی چیز آپ کو یو کے میں نظر آتی ہے۔ یو کے میں بھی یہی ہے کہ وہاں پہ بھی پولیٹیشنز کو فنڈ کیا جاتا ہے زائنسٹ لابی کی طرف سے، وہاں پہ بھی اپنے انٹرسٹ میں ان لوگوں سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، اور بدلے میں ان کو الیکشن کبھی جتوا دیا، کبھی پیسے زیادہ مل گئے، کبھی جو ہے وہ کوئی عہدہ مل گیا۔ سو یہی کام جو ہے وہ شبانہ محمود کے ساتھ ہوا ہے، اور شبانہ محمود پہ یہی کرٹیسزم اس وقت آپ کو یو کے اندر نظر بھی آ رہا ہے۔ سو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کیونکہ شبانہ محمود خود مسلمان عورت ہے تو یہ مسلمان والی کہانی اب آپ چھوڑ دیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اور اگر بات واقعی اصولوں کی ہوتی، اگر بات واقعی نظریے کی ہوتی تو شبانہ محمود اور ان جیسے اور سیاستدان دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے مسلمان ہونے کے باوجود، تو یہ آج آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا اقدام کریں گے
جو مسلمانوں کے حق میں جائے گا اور جو اسرائیل کے خلاف نہ ہو. مسلمان ہونے سے یا خود کو مسلمان کہلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہاں کھڑے ہیں ہیومینٹی کو لے کر, انسانیت کے نام پہ کتنے اصول پر پسند ہیں آپ, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اسپین مسلمان ملک نہیں ہے, لیکن اسپین کا جو وزیر اعظم ہے پیڈرو سانچیز, اس نے تمام مسلمانوں سے بڑھ کے اچھا انسانیت کے لیے ایک سٹینڈ لیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کھل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور اسرائیل کو للکار رہا ہے, ان کو چیلنج کر رہا ہے, ان کی مخالفت کر رہا ہے ایران پہ حملہ کرنے کی, ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی, اور یہاں تک کہ جو ان کے سفراء ہیں, جو ان کے انوائز ہیں اسپین کے اندر, ان کو بھی نکالنے کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. سو آپ خود دیکھ لیجئے, کمپیریزن کر لیجئے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک مسلمان عورت ہیں, اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہیں, بٹ آن دی ادر ہینڈ اسپین جیسا ملک جو ہے وہ فلسطین کو بطور ریاست بھی تسلیم کرتا ہے, وہ ایران پہ اس جنگ کو مسلط کیے جانے کی مخالفت بھی کرتا ہے, وہ ان کے ڈپلومیٹس کو اپنے ملک سے نکالنے کا اعلان بھی کرتا ہے. سو زیادہ اصولی اور زیادہ نظریاتی اور زیادہ بہتر اقدام آپ کو اسپین کی طرف سے نظر آتا ہے. سو بہرحال آج کے لیے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ القدس ڈے کی جو ہسٹری ہے وہ آپ سب کو پتہ چل جائے, اور یو کے نے بین کیا ہے اور کیا اس کے وجوہات ہیں اور کیا کیا مخالفت اس پہ ہو رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ چیزیں خاص طور سے جو یو کے اندر مسلم کمیونٹی ہے وہ کیا اقدام کر سکتی ہے, وہ کیسے اس کی مخالفت میں آگے نکل سکتے ہیں, اور کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, اس پہ بھی ہم نظر رکھیں گے. You are watching Apna Watan.